یہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے اور وہی مانیٹر کرتے ہیں یہاں سب کچھ. پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے, پیچھے ان کو کر کے, اور چہرے میں ہڈ بلیک کالا ہڈ ڈال کر, اور ان کو بھی اوپر دو فرشتے کھڑے ہو کر اور ان کی ملاقات کرواتے تھے تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے. میاں عباد فاروق جس کا 5 سال کا بیٹا بیچارہ 5 سال کا بچہ, معصوم بچہ شہید ہو گیا, فوت ہو گیا, مر گیا, اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا. تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کی وفاق کی جانب سے, اور وہ بھی بنا کابینہ کی منظوری کے, اور جو کہ وفاق کی تعریف مصطفیٰ امپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ کر چکی کہ وفاق جو ہے وہ کوئی سیکٹری یا پرائم منسٹر نہیں ہوگا بلکہ وفاق پوری کابینہ کی منظوری سے وفاق متصور ہوتا ہے. سو وہ جب ہوئی تو انہوں نے اپیلیں کر دیں, اور اپیلوں کی جو ہے بینچ بنا دی گئی. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے بنا دی گئی. اس وقت جسٹس سینئر پیونی جج طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں, سردار طارق مسعود کی سربراہی میں, جس پر ہم نے اسی دن اپیل کیا تھا, اسی دن ہم نے اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ سردار طارق مسعود صاحب وہ اس 9 رکنی بینچ کا جس کی تشکیل سابقہ چیف جسٹس نے ان کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی, اس میں ان کا جو ہے وہ حصہ تھے. اور اگرچہ باوجود یہ اس میں سے جو ہے ریکیوز کر گئے, لیکن یہ سننے سے قاصر ہے, اس لیے کہ اگر آپ اس کا حصہ رہے ہوں تو پھر انٹرا کورٹ اپیل میں آپ سماعت نہیں کر سکتے ہیں. بہرکیف ہمارے اعتراضات کو انہوں نے جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف سنا بلکہ جزوی طور پر اس کو معطل کر دیا حکم کو, اپنے ہی سپریم کورٹ کے 5 ججز کے فیصلے کو, اور کہا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ حتمی نہیں اناؤنس کیا جائے گا. تو اسی کے تسلسل میں کئی تاریخیں لگتی رہیں, اور ہم ہر پیشی پر ہم اس طرح سینگی کا عالم میں ہم بتاتے رہے کہ ہمارے جو محبوسین ہیں جن کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا ہے, جس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں جو کہ بالکل صریحاً 167 ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہے, وہ جو ہے ان کو اگر رکھنا بھی مقصود ہو تو عام جیل میں جیل مینول کے تحت رکھا جا سکتا ہے, جہاں ان کی ملاقاتوں کا ایک شیڈیول ہوتا ہے, باقاعدہ قانون موجود ہے. لیکن اگرچہ جیلیں بھی اس وقت ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے, جو خود عمران خان صاحب نے لکھ کے تحریر دی ہوئی ہے کہ یہاں جو ہے یہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے اور وہی مانیٹر کرتے ہیں یہاں سب کچھ, وہ بھی آئین اور قانون کے ماورا اور متصادم ہے. بہرکیف آج اس کی سماعت جو ہے اپیلوں کی لگی ہوئی تھی. آج میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا, کیونکہ پچھلی تاریخ پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے 7 ہفتوں سے جو ہے نیازی وہ عباد اور دیگران جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے 7 ہفتے نہیں دیا گیا. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب تو خود موجود تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسام نیازی کی بارے میں کہا کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے, اور جن کو ملاقات کرنے بھی دی گئی وہ سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے, پیچھے ان کو کر کے, اور چہرے میں ہڈ بلیک کالا ہڈ ڈال کر, اور ان کو بھی اوپر 2 فرشتے کھڑے ہو کر اور ان کی ملاقات کرواتے تھے تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے اپنے والد یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ. تو ایسے میں جب ہم نے اعتراض کیا تو اٹارنی جنرل کو اس بینچ نے کہا, اور فیصلے میں بھی حکم میں بھی لکھا, تو آج اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں نے یہ ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں, لیکن آج میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ایک شخص میاں عباد فاروق جس کا 5 سال کا بیٹا بیچارہ 5 سال کا بچہ معصوم بچہ شہید ہو گیا, فوت ہو گیا, مر گیا, اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا, اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی. 1 مہینے 7 ہفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی, اور اس کا اٹارنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہوگی. پھر جج صاحبان نے ان کو بلوا کر, جو ان کا بریگیڈیئر آئے ہوئے تھے, لیگل آفیسر جو بھی تھا, اس کو کہا کہ بھائی ان کی بات سنیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات
ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. لیکن اس عباد یوسف کا جو ہے, عباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوا ہے, اور اس نے جس قسم پرسی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے, جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا, فوت ہو گیا, تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ساتھ, اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے. تو جج صاحبان نے ایک جو عقیل عباسی صاحب ہے جج صاحب, انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی تو مت کرو کم از کم. تو سرزنش جو ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے سے بھی اس بارے میں ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو اشک بار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانیں سنتے ہیں. میرے تو حلقے میں ہے NA-122 میں ہی کور کمانڈر ہاؤس آتا ہے, اور میرے حلقے کے یہ کافی سارے لوگ ہیں جو آ کر اس قسم کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ کلیجہ آپ کو یعنی آتا ہے, منہ کو آتا ہے, آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. سو ایسے میں آج پھر شروعات جب ہوئی تو کیس کی, تو فاضل ایک پرائیویٹ وکیل صاحب جو ہے خواجہ حارث صاحب کو جو انگیج کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے, یہ ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کیا گیا. یعنی اٹارنی جنرل صاحب نے ابتدائی آپ نے بات بتانے کے بعد کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے, انہوں نے کہا جی باقی کا کیس جو ہے یہ خواجہ حارث صاحب جو ہے بحث کریں گے, کیونکہ یہ ان کو انگیج کیا گیا ہے آرگیو کرنے کے لیے. تو اس پر فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے ایک اعتراضی درخواست تھی, عذرداری تھی کہ پرائیویٹ وکیل جو ہے اٹارنی جنرل اور ایک ظفر موج ان کے ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, اسٹینڈنگ کاؤنسل, ایڈوکیٹ جنرل, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, ڈپٹی اٹارنی جنرل, ایک موج ظفر موج ہے جو سرکار کے وکیل ہوتے ہیں, وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں, اور ان کا پیسے تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں وہ ان کی عوام کے پیسوں سے جاتی ہیں. تو ایک 2017 کی نذیر رشید احمد کے کیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے کہ اگر جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے یہ لکھ کر دے گا کہ میں نااہل ہوں, نااہل کا لفظ لکھا گیا, انکمپیٹنٹ ہوں, تو تب جو ہے کوئی وکیل رکھا جا سکتا ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر انکمپیٹنٹ ہے اٹارنی جنرل یا سرکاری سارے جو وکلاء ہیں تو پھر یہ جو ہے ان کو رکھا کیوں گیا ہے ان دا فرسٹ انسٹنس. تو وہ 2017 کی نذیر رشید کیس کے بعد پھر اعادہ کیا گیا جو 2023 کا فیصلہ ہے, لیکن 2024 سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے, اور اس میں بھی آتھر جج ہمارے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اور اس کے رکن اب جو سینئر جج جو پریزائڈ کر رہے تھے آج امین الدین خان صاحب, جسٹس امین الدین خان صاحب اس کا حصہ ہیں اس بینچ کا, جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی یہ اجازت دی جا سکتی ہے, اور اس کے جو ہے خد و خال بیان کیے کہ سب سے پہلے سرٹیفیکیشن دیں سرکاری وکلاء کہ وہ نااہل ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کیس کو کرنے دیں, اور کہ کوئی ایسا ہمیں بہت ایکسپرٹ چاہیے جو اس کیس کو کر سکتا ہے. لیکن وہ فیصل صدیقی صاحب نے اعتراض کیا. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلے 2 اٹارنی جنرلز اس کی نظیر موجود ہے, 2 اٹارنی جنرل اپنا ہمارے طفیل علی عبد الرحمان صاحب اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب, 2 وکلاء جو تھے اٹارنی جنرل تھے یہ دونوں, اور یہ دونوں بڑے سینئر وکلاء بھی ہیں, جج بھی رہے ہیں. انہوں نے اس بنا پر مستعفی ہو گئے تھے, استعفیٰ دے دیا تھا. ایک میں بروہی کو رکھا گیا تھا, بروہی کو, لیکن اس نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل اگر رکھا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے اٹارنی جنرل ہونے کا, تو اس نے استعفیٰ دے دیا تھا اٹارنی جنرل شپ سے, جید وہ اٹارنی جنرل تھا. اس کے بعد فخر الدین جی ابراہیم نے استعفیٰ دیا,